میں نے جو ان کی تقریر سنی ہے اور مجھے افسوس ہوا، اس کے اندر حضرت ابوبکر کے خلاف بھی ہے، حضرت عمر کے خلاف بھی ہے، حضرت عثمان کے خلاف بھی ہے، حضرت علی کو مانتے ہیں۔ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر وہ ہیں۔ ناظرین آداب، میں ہوں عباس فضل اور آپ دیکھ رہے ہیں MMC نیوز انڈیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود ہیں جمعیت علماء ہند کے صدر سید مولانا ارشد مدنی صاحب۔ آج ہم سے وسیم رضوی کے بیان پر خاص بات چیت کریں گے۔ مدنی صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ شکریہ۔ مدنی صاحب، جس طرح سے وسیم رضوی کا بیان آیا ہے، جو کہ آج کل خوب ان کے بیان کو لے کر تمام چرچا چل رہی، آپ ان کے بیان پر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ قرآن کے تعلق سے جو بیان آیا ہے، میں نے اس سلسلے میں جو بات کہوں گا، آپ کا یہ سوال میں نے ابھی تک کوئی بیان نہیں دیا ہے، لیکن آج آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی انہوں نے خلفائے راشدین کے اندر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں جو کچھ کہا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کے اندر تحریف کی ہے، اپنی طرف سے ملایا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ مظلومیت تو آج سے نہیں ہے، یہ تو 1400 سال سے چل رہی ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا مختصر سی تفصیل آپ سنیں کہ سب سے پہلا وہ دین جو کسی نبی اور ایسا نبی جو مسلم ہے اس پر تکیہ رکھتا ہے، وہ سب سے پہلے لوگ یہودی ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو نبی مانتے ہیں۔ وہ ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر ہیں، لیکن یہودی ہمارے نبی کو، حضرت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے ہیں، ان کی شان میں توہین کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ لیکن ہماری مظلومیت کا حال یہ ہے کہ کوئی مسلمان بھی ان کے نبی حضرت موسیٰ کے بارے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا۔ اگر وہ کہہ دے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا مذہب آیا عیسائیوں کا، ان کا تکیہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم پر، وہ بھی ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر ہیں، اور ان کے سامنے ہمارا سر خمیدہ ہے، جھکا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے رسول کو رسول نہیں مانتے وہ لوگ۔ طرح طرح کے کارٹون دنیا میں نکلتے رہتے ہیں، وہ عام طریقے پر عیسائی دنیا کی طرف سے نکلتے ہیں۔ ہم ان کے رسول کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارا سر تسلیم خم ہے اس کے سامنے، اس لیے ہم تو مظلومیت ہی کا شکار ہیں۔ اب اس کے بعد آئیے برادران وطن۔ برادران وطن کے سلسلے میں ہمارا قرآن یہ کہتا ہے کہ منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک لکل قوم ہاد، ہم نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے آدمی کو بھیجا ہے، لیکن اے رسول ہم نے آپ کو ان میں سے کچھ لوگوں کے نام بتا دیے، کچھ کے نام نہیں بتائے ہیں۔ اس لیے وہ آئے دن ہمارے رسول کے خلاف نادان لوگ ہیں، کارٹون بھی نکالتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی زبان سے ان کے اوتاروں کے سلسلے میں کچھ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ نبی ہوں، رہ گیا ان کی تعلیمات جو نبیوں کی تعلیمات کے خلاف ہے اور توحید کے خلاف ہے، تو چونکہ ان کو ہزاروں سال، 50,000 سال، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لاکھوں سال پہلے وہ دنیا میں آئے تھے، تو زمانے کے گزرنے کے ساتھ جیسے یہودیوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کے اندر شرک کو داخل کر دیا، عیسائیوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کے اندر شرک کو داخل کر دیا، ہو سکتا ہے ان لوگوں کی یہ تعلیمات نہ ہوں، لیکن زمانہ گزرنے کے بعد وہ تعلیمات بدل گئی ہیں۔ اس لیے ہم ایسی مظلومیت کا شکار ہیں کہ ہماری زبان بند ہے، ساری دنیا ہمارے خلاف ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے ان کے پوروجوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آخری مسئلہ آیا، اس کے اندر میں نے جو ان کی تقریر سنی ہے اور مجھے افسوس ہوا، اس کے اندر حضرت ابوبکر کے خلاف بھی ہے، حضرت عمر کے خلاف بھی ہے، حضرت عثمان کے خلاف بھی ہے، حضرت علی کو مانتے ہیں۔ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر وہ ہیں، بلکہ ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اگر کوئی بدنصیب مسلمان ان کے بارے میں یا اہل بیت کے بارے میں کچھ کہے گا تو خطرہ ہے کہ کہیں وہ ایمان سے محروم نہ ہو جائے۔ اس لیے ہم تو سب کچھ سنتے ہیں اور سن کر
خاموش رہ جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم نے صرف ایک مثبت انداز میں اس پوری امت نے اس کا جواب دیا ہے، ان کو کچھ نہیں کہا، نہ ہم ان کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ حضرت علی تو ہمارے سر اور آنکھوں کے اوپر ہیں۔ ہم نے یہ کیا ہے کہ 1400 سال سے ہر جمعے کے خطبے کے اندر اور ہر عید کے خطبے کے اندر آپ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیے، ہر امام کھڑا ہوگا خطبہ دینے کے لیے تو وہ 3 کو نہیں 4 خلفاء راشدین کی عظمت کو بیان کرے گا، اہل بیت کی عظمت کو بیان کرے گا، تمام صحابہ کی ثقافت اور ان کی عظمت کو اجمالاً بیان کرے گا۔ یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں کو یہی طریقہ اپنانا چاہیے کہ وہ اس جھگڑے کے اندر نہ پڑیں۔ ان کی اس بات کا جواب تو خود ان کی جماعت کے لوگ دے رہے ہیں، ان کو مرتد بھی بتا رہے ہیں، ان کو اسلام سے خارج بھی بتا رہے ہیں۔ ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا سر تو خمیرہ ہے۔ جواب تو جب ہوتا کہ جب کوئی مسلمان نادانی کے اندر جن کو وہ برا کہتے ہیں ان کے مقابلے کے اندر جن کو وہ اچھا کہتے ہیں ان کو برا کہتا، لیکن حاشا وکلا کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا، وہ تو ہمارے سر کا تاج ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلے کی اس طریقے کی اہمیت کو لے کر چلنا چاہیے اور یہی کردار پیش کرنا چاہیے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہمارے برادران وطن ہوں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، اور چاہے وہ رضوی صاحب اور ان کے لوگ، ہم نہیں کچھ کہتے ہیں، ہم تو خاموش ہیں۔ اگر ہم کوئی جواب دیں گے اس باتن دیں گے، نفین کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں اور میری یہی رائے ہے، اور مسلمان کا یہی کردار ہونا بھی چاہیے۔ حضرت جیسا کہ جو وسیم ہیں، وسیم رضوی، تو وہ نہ تو کوئی عالم ہے، نہ تو کوئی فاضل ہے، نہ تو کسی کوئی ایسے تعلیمی ادارے درسگاہ کے ہیں کہ ان کی بات کو بہت مانا جائے۔ ایسا کہا جا رہا ہے وہ کسی بڑی سازش کا شکار ہیں، اور چونکہ وہ عہدہ چاہتے ہیں اور ان پر کئی مقدمات بھی ہیں، اس لیے ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ اس پر کیا؟ میں یہی بات کہتا ہوں کہ اگر مسلمان اس سے صرف نظر کرے اور مثبت انداز کے اندر کہے، ان کے مقابلے کے اوپر کھڑا نہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات کا صحیح جواب یہ ہوگا۔ نہیں تو وہ جس سازش کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں اس کا خطرہ ہے کہیں وہ کامیاب نہ ہو جائیں اس کے اندر۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، اس وقت ہمارے ساتھ خاص بات چیت کرنے کے لیے موجود تھے صدر جمعیت علماء ہند سید مولانا ارشد مدنی صاحب۔ آج ہم سے وسیم رضوی کے بیان پر خاص بات چیت کر رہے تھے۔ ہم پھر حاضر ہوں کوئی بڑی خبروں کے ساتھ، دیکھتے رہیے MMC نیوز انڈیا نئی دلی۔ شکریہ، خدا حافظ۔